اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اولاد ابراہیم دو طرح کی روحوں پر یقین رکھتی ہے، روح حیوانی یا نفس اور روح رحمانی جسے عام طور پر روح کہا جاتا ہے۔ یہاں میرا موضوع روح رحمانی یا روح ہے۔ روح کے بارے میں ہمارا علم بہت محدود ہے۔ قرآن میں لکھا ہے، اور وہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح تمہارے رب کا حکم ہے، اور لوگوں کو محدود علم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 21 مرتبہ روح کا ذکر آیا ہے۔ روح رحمان سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ صوفیہ میں عام طور پر اس بات پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ روح انسان کے دل کو خدا سے جوڑتی ہے۔ یہ جو دل کی روشنی ہوتی ہے، یہ روح سے ہی آتی ہے۔ روح رحمانی جسم کو موت کے وقت چھوڑ دیتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ تو روح جو ہے ایک مابعد الطبیعاتی ہستی معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں بس یہ معلوم ہے کہ روح اسی نور سے بنی ہے جس سے فرشتے بنے ہیں۔ روح انسانی جسم میں رحمان کے نور کی ایک چنگاری ہے، ڈیوائن سپارک۔ قرآن مجید میں روح کا ذکر مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں الروح القدوس یا مقدس روح اور الروح الامین یعنی قابل اعتماد روح کی ٹرمز بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ اصطلاحات عام طور پر فرشتہ جبرائیل کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے روح کو خود اپنے بارے میں بھی استعمال کیا ہے، الروح۔ اسی طرح قرآن مجید میں روح القدس یا مقدس روح کی اصطلاح ان مقامات پر بھی استعمال ہوئی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، القدوس خدا کے 99 ناموں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں ہی خدا کی طرف سے آدم میں اپنی روح پھونکنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب ایک مٹی کا پتلا بنا لیا تو اس کے نتنوں میں پھونک ماری، جس سے پہلے انسان کو زندگی اور روح ملی، یعنی روح رحمانی۔ علم، ادراک اور روحانیت کا منبع بھی روح ہے، لیکن دوسری طرف روح کے ٹرانسفر کا مطلب یہ ہے کہ اب انسانوں پر کچھ ذمہ داریاں بھی فرض ہوتی ہیں، مذہبی، اخلاقی اور روحانی۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ خدا کو آدم میں روح پھونکنے کی لفظی تشریح بھی کرتے ہیں، یعنی ابلیس کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ انسان میں روح رحمانی پھونکی گئی تھی۔ روح وسیع فاصلے اور وقت کے دورانیے کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ وہ زمین سے آسمان تک ایک دن میں پہنچ سکتی ہے، جو کہ 50,000 سال کے
فاصلے پر واقع ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں ہزار سے مطلب دنیاوی ہزار نہیں ہے، یہ سب سمبلز ہیں، علامات ہیں۔ روح حیوانی اور روح رحمانی کے درمیان فرق پر کافی لمبی چوڑی بحثیں ہو چکی ہیں۔ اول الذکر کو اکثر ایک بنیادی قدرتی قوت، اصول یا مادے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، جبکہ مؤخر الذکر یعنی روح رحمانی کو انسانوں میں ان کی شخصیت سمیت کسی فرد کے شعور کی منظم ساخت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھا جاتا ہے کہ روح رحمانی دراصل مادے سے ایک متصادم چیز ہے، اور اسے عام طور پر ایک لطیف شے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لطیف اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ انگریزی میں روح کو اسپرٹ کہا جاتا ہے۔ لفظ اسپرٹ کی جڑیں لاطینی اسپریٹس میں ہیں، جس کا اصل مطلب تھا سانس یا سانس لینا۔ پھر لاطینی زبان میں لفظ ہے انیما، جس کا مطلب بھی سانس لینا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک مختلف معنی یعنی سول میں تبدیل ہو گیا۔ یونانی زبان کے الفاظ ہیں سائیکی، جسے لفظ نفسیات نکلا ہے، اور پھر نیوما، تو دونوں الفاظ کا سانس لینے سے بھی تعلق ہے، اور میں اس موضوع پہ تفصیل سے بیان کروں گا مستقبل میں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، روح اور روح کے مابین فرق ابراہیمی مذاہب میں بھی موجود تھا۔ مثال کے طور پر عبرانی زبان ہیبرو میں روح حیوانی کے لیے نشمہ یا نیفش، اور روح رحمانی کے لیے روح کا لفظ موجود ہے۔ دوسری زبانوں میں بھی اس طرح کے تصورات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر چینی اصطلاحات لنگ اور ہن ہیں۔ یہاں لنگ سے مراد ایک الوہی یا عددی طاقت یا ایک جوہر ہے، اور ہن ایک ایسی طاقت ہے جو جسم کو موت کے بعد چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب میں اتمان کا تصور ہے۔ اتمان کو ایک فرد کا ابدی اور غیر متغیر جوہر سمجھا جاتا ہے، اور ہر جاندار کے اندر الوہی یا برہمن کی چنگاری اسپارک موجود ہے۔ یونانیوں کا خیال تھا کہ نیوما، جس کا مطلب لفظی مطلب سانس ہے، وہ قوت ہے جو جانوروں کو زندگی عطا کرتی ہے۔ اسٹوئکزم، جسے رواقیت کا فلسفہ کہا جاتا ہے، میں روح ایک ہمگیر قوت ہے جس کا تعلق الوہیت یا ڈیوائن کے ساتھ ہے۔ لیکن اس موضوع پر صوفی العلماء نے کافی لمبی چوڑی بحثیں کی ہوئی ہیں۔ 10ویں صدی کے صوفی ماسٹر ابو نصر السراج نے اپنی کتاب اللمہ، کتاب نور میں لکھا ہے کہ روح کی 2 قسمیں ہیں۔ ذرا یہ غور سے سنیے۔ روح کی 2 قسمیں ہیں، روح قدیمی یا ابدی روح، ہمیشہ قائم رہنے والی روح، اور روح بشری یا انسانی روح۔ تو یقیناً وہ یہاں روح حیوانی اور روح رحمانی میں فرق بیان کر رہے تھے۔ السراج یہ بھی کہتے ہیں کہ روح رحمانی تبدیل نہیں ہوتی، لیکن جو روح
حیوانی ہے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ پھر ایک اور جگہ ابو بکر واسطی کے حوالے سے سراج لکھتے ہیں، ایک روح وہ ہے جو انسانی زندگی کی بنیاد ہے، اور دوسری وہ جو دل کو روشنی سے بھر دیتی ہے۔ صوفیہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ایک صاف اور پاک دل کو منور کرنے والی جو روشنی ہے وہ روح کی روشنی ہوتی ہے۔ یہی وہ نور ہے جو انسان کو راستے کی روشنی دکھاتا ہے، دل کا نور۔ لیکن سب سے زیادہ جامع اور مفصل بیان امام غزالی حجت الاسلام یعنی اسلام کی دلیل نے فرمایا ہے۔ غزالی احیاء العلوم الدین میں لکھتے ہیں، روح کی اصطلاح کے دو معنی ہیں، ایک لطیف شے یعنی لطائف ستہ میں سے ایک جس کا تعلق جسمانی دل سے ہے، جو دھڑکتا ہے، خون جسم کی شریانوں سے گزرتا ہوا جسم کے دوسرے تمام حصوں میں پھیلتا ہے، بدن میں اس کی گردش اور اس سے انسان زندہ رہتا ہے۔ اور یہ جو حس کا ادراک، بینائی، سماعت، سونگھنا ہے، اس کی وجہ یہی روح ہے۔ اس کی مثال ایک چراغ کی ہے جسے اٹھا کر کوئی گھر میں گھومتا ہے، اور چراغ گھر کے جس حصے میں لایا جاتا ہے وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے۔ غزالی کہتے ہیں، جب بھی طبیب روح کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی روح ہوتی ہے۔ غزالی کے مطابق روح کا دوسرا مطلب انسان میں وہ لطیف شے ہے جو جاننے اور ادراک کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز اور ربانی چیز ہے، لیکن اس کی حقیقی اور حتمی فطرت کو سمجھنا زیادہ تر ذہنوں اور فہم کی حد سے باہر ہے۔ غزالی کا کہنا ہے کہ انسان کی موت کے بعد روح رحمانی خدا کے پاس لوٹ جائے گی، اور روح حیوانی انسان کے ساتھ مر جائے گی۔ صوفیہ اکثر تجلی روح یا روح کی روشنی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تجلی کا لفظی مطلب ظاہر ہونا ہے۔ تجلی کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے خدا اپنے آپ کو کسی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ تاہم یہ بھی جان لیجئے کہ اس کا مطلب خدا کا براہ راست مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ روح کے اندر خدا کا بالواسطہ یا انڈائریکٹ تجربہ ہے۔ کچھ لوگ اسے روح میں خدا کی ایک جھلک کے طور پر حوالہ دیتے ہیں، دوسرے لوگ اسے انسانی دل کی مائکرو کائنات اور کائنات کی میکرو کاسم میں الوہی سچائی کا مظہر سمجھتے ہیں، جو خدا کی تخلیق میں ایک دوسرے سے وابستہ ہے اور اس کی توحید یا وحدت کی عظمت کا عکاس ہے۔ قرآن مجید میں تصور 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل آیت بھی شامل ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کے رب نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا، اے پروردگار، اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کر دے تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جواب ملا۔ لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے
تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اور جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اور جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا تو بڑی شان والا ہے، میں معافی چاہتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں ذکر ہے یوم الاسد کے عہد کا، وہ معاہدہ جو انسانیت کی تخلیق سے پہلے خدا نے روحوں کے ساتھ کیا تھا۔ صوفیہ نے اس موضوع پر بہت سی بحثیں کی ہیں اور اس معاملے کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ لب لباب ان بحثوں کا یہ ہے کہ قرآن کے مطابق جب روز ازل سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو روحوں نے کہا ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں یہ معاہدہ الست یا میثاق ازلی وہ لمحہ تھا کہ تمام بنی نوع انسان کی تقدیر پر مہر لگا دی گئی تھی، اور اب اللہ اور انسان کے درمیان ہونے والا یہ معاہدہ تقدیر الوہی کا بیان بن چکا ہے۔ تو جن روحوں نے ہاں میں جواب دیا وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اور جنہوں نے جواب نہ دیا وہ نافرمان ہے اور ہمیشہ نافرمان رہیں گے۔ صوفی مفسرین مزید کہتے ہیں کہ اگر ان آیات کو حقیقت کی زبان سے سمجھا جائے تو اس آیت کا ایک مختلف راز اور مختلف ذائقہ ہے۔ یہ محبت کرنے والوں کی پہلی حالتوں کی طرف اشارہ ہے، اور یہ اشارہ ہے اس پہلے دن کا جب خدا اور روحوں میں محبت کا بندھن بندھا اور عہد قائم ہوا۔ اور یہ وہ لمحہ بھی تھا کہ جب ازل سے پہلے کے اس وقت میں سچائی سامنے آئی اور حقیقت آشکار ہوئی۔ کتنا خوبصورت لمحہ تھا، کیونکہ اس لمحے میں محبت کی بنیاد رکھی گئی۔ کتنا اچھا وقت تھا، کیونکہ اس وقت میں محبت کا عہد لکھا گیا۔ شاگرد شاگردیت کے پہلے دن کو کبھی نہیں بھولتے، اور بندے عبودیت کے پہلے لمحے کو۔ یہ تو فقط عشاق جانتے ہیں کہ محبوب کے ساتھ وصال کا وقت زندگی کی معراج اور عبادت کی قبولیت کا لمحہ ہے۔ اسی لیے صوفیہ کی زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری تھا، تاکہ وہ اپنے محبوب سے دوبارہ ملاقات کر سکیں۔ ان کے نزدیک عقل یعنی حکمت خدا کی پہلی تخلیق تھی، اس کے بعد روح اور پھر انسانی جسم تخلیق کیے گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام روحیں ایک ہی وقت میں پیدا کی گئی تھیں۔ جس جہان میں انہیں رکھا گیا اسے عالم ارواح کہا جاتا ہے، اور پھر جب جسم تخلیق ہوئے تو روح کو جسموں میں ڈال دیا گیا۔ صوفی لوگوں کو یوم الست کے حلف کی یاد دلاتے تھے، الست کا عہد۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا
کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور انسانوں نے جواب دیا تو ہی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ صوفی اس واقعے کو خدا اور انسانیت کے درمیان ایک ازلی اور ابدی معاہدے کے طور پر سمجھتے ہیں، اور اس معاہدے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی اس عہد کے تحت گزارنی ہے، جنت یا جہنم کی پرواہ کیے بغیر، اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے۔